بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم پڑھتے پڑھتے علم کی دنیا میں کھو گئے۔ وہاں ہم نے اچانک یہ لکھا ہوا دیکھا، جو ان دنوں پاکستان کے نگران مذہبی امور کے وزیر ہیں، اور ان کا خاصہ ہے انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز پر پروگرام پیش کرتے رہے، اور عالم دین، علماء اکرام، مفکر اور مختلف مسائل کے درمیان جو توازن قائم رکھا، ایسے ہی کوئی رکھتا ہے۔ جیسے تنی ہوئی ایک رسی پر چلنا، مگر ایسا کرنا پھر کامیابی کے ساتھ آسان طریقے سے حل کرنا انہی کا حصہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، اس وقت پاکستان کے نگران مذہبی امور کے وکیل محترم نیک احمد صاحب، ہمارا بھی قدرتی شاعری تعلق بنتا ہے، وہ جون ایلیا سے اور ان کی شاعری سے پیار۔ میرے عزیز دوستو، وزیر مذہبی امور جون ایلیا کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا، اور پچھلے چند ہفتوں میں کراچی کے ایک معروف مدرسے کا دورہ کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر مذہبی امور نے بجا طور پر کہا، کاش دینی ساسوں کو مدرسوں نے محفوظ کر رکھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ سنہری الفاظ بھی کہہ دیے، کاش اسپین میں مدراس قائم کیے ہوتے تو اسپین بھی محفوظ رہتا، اور دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا جو ہوا۔ میرے عزیز دوستو، ایک گئے ہوئے وقت میں اسپین جو مسلمانوں کے عہد میں تمام علوم و فنون کا مرکز تھا، آپ ذرا سوچئے، یقیناً مدرسوں سے محروم نہ تھا۔ اسپین میں فقہ مالکی کے مکتبے فکر کا مسلم بیانیے کے گھر تھا۔ شمالی افریقہ ہمیشہ سے مالکی فقہ کے پیروکار رہے۔ ذرا یہ سوچئے، بالخصوص مراکش اور اندلس، مراکش ہی کے ایک لحاظ سے توسیع ہے۔ میرے دوستوں، یہ ناممکن ہے کہ مسلم ہسپانیہ میں مدراس نہ ہوئے۔ ہم یہ سوچنے والی بات ان کے نظر میں لانا چاہتے ہیں، مگر پاکستان میں مدراس بھی کسی دوسرے مسلم ممالک سے زیادہ ہیں۔ لاکھوں امام ہیں، لاکھوں مدرسے ہیں، لاکھوں مفکر ہیں، لاکھوں اپنے فن میں یکجا ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے، تو پھر ہمارا یہ حال اب تک قابل رحم اور عبرتناک کیوں ہے؟ میں محترم وزیر مذہبی امور صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ان الفاظ پر آپ غور فرمائیں۔ کیا اس وقت بھی یہی مدرسے جو پاکستان میں ہیں، جو اس وقت وہ تعلیم دی جا رہی ہے، اگر اس وقت بھی اسپین میں جو مسلم ایک علم و فنون پر چھایا ہوا تھا، وہ اپنی طبی زندگی سے پہلے ہی فوت ہو جاتا، اب بھی میری درخواست ہے وزیر مذہبی امور نیک احمد صاحب سے، خدارا آپ ایک جنمدار شخصیت ہیں، ان کے جو مختلف مذہبی مدرسے ہیں، ان میں اکثریت کو دور کریں۔ یہ دنیا، یہ پاکستان آپ کی ایسی ذکر کرتا رہے گا
जो सोने के पानी से लिखा जाएगा। अगर नहीं फिर आप में और पीछे गुजरे हुए मजहबी मूल के बदलाव में क्या फ़र्क रह जाता है। ज़रा इस बात पर सोचें, क्या पाकिस्तान इन मदरसों की वजह से अपनी तबी ज़िंदगी से पहले फौत नहीं हो रहा। ये ध्यान में रखें। अगर पाकिस्तान है, ये उलमाए कराम हैं, ये मदरसे हैं, ये इमाम हैं। अगर पाकिस्तान ना रहा फिर ना कोई इमाम है, ना कोई मौलवी है, ना कोई लामा है, ना कोई मुफक्कर है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए नाक टीवी या NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। मेरे दी दोस्तों, जाते जाते हल्के हाथ से बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।